حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بڑے مصر ان کے درس میں احمد بن طولون بادشاہ تھا، ایک شیدی آ کے بیٹھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا. سال کے آخر میں 1000 دینار ان کو ہدیہ پیش کرتا تھا. 1000 دینار آج کا 1 کروڑ روپے ہے، اس سے بھی ممکن ہے زیادہ. 18 سال ان کی محفل میں آتا رہا، 18 برس، 18 تھیلیاں مہر سربا مہر ان کی خدمت میں پیش کی. 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے میں دستخط لینا چاہے کہ اب اتنا مولوی کو کھلا چکا ہے، اب تو وہ دستخط کرے ہی کرے. تو آقا جی حضرت اس پہ سائن کر دیں. کہنے گے یہ تو بات ہی غلط ہے، میں سائن کیسے کروں؟ کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو چھوڑیں، بس آپ سائن کریں. کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس کے لاشعور میں یہ ہے، اس کو 18,000 دینار کھلا چکا ہوں، یہ آگے میاؤں کرتا ہے، ہماری بلی ہمیں میاؤں. تو اس کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو یا دستخط کرو. اور اسے پتا ہے درویش آدمی کہاں سے واپس کرے گا. کہا یا میرے پیسے واپس کر یا دستخط کر. کہا جی بہت اچھا. گھر گئے، 18 کی 18 تھیلیاں ان کی مہر بھی نہیں ٹوٹی تھی، لا کر اس کے منہ پہ ماری. کا بس اتنی تو نے قیمت لگائی تھی میرے ایمان کی. اور 18,000 مہر کے ساتھ تھیلیاں واپس کر دی. تو ایک دم ان کا قد آسمان تک چلا گیا احمد بن طولون کی نظر میں، اور وہ ذلیل ہو کر گر گیا، خوف زدہ ہو کر اٹھ گیا. نہیں نہیں نہیں، یہ تو برباد ہو جاؤں گا اگر اب میں نے ان کو مجبور کیا. لا تشک من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس. اگر تو نے عزت پانی ہے مخلوق کو بتانا چھوڑ، خالق کو بتا. اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بنوں. تو آپ نے کہا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، تو توکل سیکھ، سب سے بڑا طاقتور بن جائے. اللہ پہ اعتماد اور یقین سیکھو، سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے. اس سے بڑا طاقتور کوئی ہے نہیں جو اللہ پہ یقین اور اعتماد کو سیکھ کہ مخلوقات مسخر ہو جاتی. یہ جو احمد بن طولون ہی تھا، اس نے بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا. ایک محدث تھے، نام نکل گیا میرے ذہن سے ان کا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے شیر کے آگے ڈال دیا اور لوگوں کو جمع کیا کہ جو ہماری نافرمانی کرتے ان کا انجام دیکھو. تو بھوکا شیر پنجرے سے نکلا، ان کے قریب جب آیا تو ایک دم پیچھے ہٹا اور ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر ان کے پاؤں کے تلوے چاٹنے لگا. اور سارا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور وہ پڑے میں ہاتھوں بندھے اور شیر ان کے پاؤں کے تلوے چاٹ رہا ہے. تو احمد بن طولون ڈر گیا تو ان کو باہر نکالا. جب باہر آئے نا تو لوگوں نے پوچھا جی جب شیر آپ کے پاؤں چاٹتے چاٹتے اگلا کام بھی تو کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کو دیر کیا لگتی ہے. جب آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ تو کہنے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. کہ میں تو بس یہی سوچ رہا تھا. توکل علی اللہ تکن اقوی الناس. اللہ پہ اعتماد اور یقین سیکھ لے، تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہ ہوگا. لوگ کھڑے تھے راستے میں، عبداللہ بن عمر کا گزر ہوا. کہنے کہ کیوں کھڑے ہوگا؟ جو راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، راستہ ہی روکا ہوا ہے. وہ بچا تو گھوڑے سے اترے، سیدھے شیر کے پاس کان سے پکڑ کے ایک تھپڑ مارا. ایسا تو بھیڑ کو تھپڑ کوئی نہیں مارتا، ایک تھپڑ مارا کہ اگر تیرا کوئی یہاں نصیب لکھا تو لے لے، ورنہ اٹھ دفع ہو، راستہ چھوڑ، لوگ پریشان ہیں. تو جعل یبسبس، ویسے دم ہلاتا ہوا بھاگا اور نکل گیا، وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ اس کا رسول نے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. توکل علی اللہ تکن اقوی الناس. اللہ پہ اعتماد سیکھو، سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ. انہوں نے کہا اريد اللہ یفضحنی ربی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میں ذلتوں سے بچ جاؤں، رسوائیوں سے بچ جاؤں. تو آپ نے فرمایا احفظ فرجک من الزنا، زنا نہ کر، ہر ذلت سے بچ جائے.
تو آپ نے ذلت سے بچنے کو کس سے جوڑا؟ زنا کے ساتھ. ہم کس سے جوڑتے ہیں؟ فقر کے ساتھ. جو فقیر ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس نے زنا کیا وہ ذلیل ہو گیا. جو زنا سے بچے گا اللہ اسے ہر ذلت اور رسوائی سے بچا لے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں نور میں اٹھوں. قیامت کے دن تو روشنی اپنے ہی عمل سے ملے گی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. تو دیکھے گا قیامت کے دن ایمان والوں کو چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوگا. اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسؤر لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم وتربصتم. تو یہ ایک پوری کہانی اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے. کیا ہوا؟ دیکھو یہ ایمان والی عورت جا رہی, یہ ایمان والا مرد جا رہا ہے, ان کے چاروں طرف نور پھر رہا ہے. اور منافق اٹھا چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا. کہ اگر میاں ٹھہرو مجھے بھی تو ساتھ لے جاؤ, میں بھی تیری روشنی میں چلوں. تمہاری گاڑی کے ہیڈ لائٹ خراب ہو تو اگلے کی ہیڈ لائٹ کے پیچھے چل سکتے ہو. یہاں کی پولیس بھی تمہیں پکڑ لے گی تو اللہ کیسے نہیں پکڑے گا؟ اور میاں ذرا تو گاڑی آہستہ چلانا, تیری لائٹوں کے پیچھے میں چلوں. تو وہ کہیں گے میاں ٹھہرو تو صحیح, ہمیں بھی تو لے چلو. وہ کہیں گے ہم تو پیچھے سے نور لے کر آئے, تم بھی وہیں سے لے کر آؤ. وہ پیچھے مڑیں گے تو بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی. ادھر جنت ہوگی ادھر جہنم. وہ کہیں گے او الم نکم معکم, ارے ہم تو تمہارے ساتھی تھے, ہمیں تو ساتھ لے جاؤ. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی. نہیں, تم تھے تو ہمارے ساتھی, پر تم تو اندر سے کھوٹے تھے, تمہارے ایمان کی شمعیں بجھ گئیں.